آج میں آپ کے سامنے چند احادیث مبارکہ رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی حدیث کہ تقدیر میں بنو آدم کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے، اور یہ میں نے حدیث لی ہے کتاب السلسلہ احادیث صحیحہ، یہ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ جلد نمبر 6 اور حدیث نمبر 3980 ہے، اور جامع ترمذی میں یہ 199 200/3 اور سنن احمد میں 167/2 اور ابن ابی عاصم السنہ میں 348 نمبر اور ابو نعیم فی الحلیہ میں 165/5۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں 2 کتابیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم لوگ یہ جانتے ہو یہ کتابیں کون سی ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں جانتے، آپ ہمیں اگر بتا دیں تو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب کے بارے میں فرمایا، یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے ہے، اس میں جنت والوں کے نام ہیں، ان کے آبا، ان کے قبیلوں کے نام ہیں۔ پھر آپ آخر تک ان کا اجمالاً ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اب اس میں نہ زیادتی کی جا سکتی ہے نہ کمی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب کی بابت فرمایا کہ یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے ہے، اس میں جہنمیوں کے نام ہیں، ان کے آبا کے نام، ان کے قبیلوں کے نام، اور پھر آخر تک ان کا اجمالاً ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اب اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس معاملے میں یہ فارغ ہوا جا چکا ہے تو پھر عمل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راہ ثواب پر چلتے رہو اور اعتدال اختیار کرو، اور بلا شبہ جنتی کا آدمی کا اختتام جنت میں لے جانے والے اعمال پر ہوتا ہے، اور پہلے وہ جون سا بھی عمل کرتا رہا ہو، اور جہنمی آدمی کی زندگی کا اختتام دوزخ میں لے جانے والے اعمال پر ہوگا، اور وہ پہلے جون سا بھی عمل کرتا رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 کتابوں کو پھینک دیا اور فرمایا کہ تمہارا رب اپنے بندوں سے فارغ ہو چکا، ایک فریق جنت میں جائے گا اور ایک فریق جہنم میں جائے گا۔ میں اس کو ڈیٹیل پہ تھوڑا سا بعد میں بتاؤں گا، اس کا جو ہے اس کی جو تشریح ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ جو ہے وہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب اعمال کی توفیق۔ یہ بڑی غور طلب باتیں ہیں، اس کو ذرا بڑے غور سے سمجھنا۔ پہلی دفعہ انسان جب سنتا ہے تو بڑا عجیب محسوس کرتا ہے، لیکن یہ حق و سچ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ باتیں ادا ہوئی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کی جنت اور دوزخ لکھی جا چکی ہے۔ لوگوں نے اس پر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم اپنے سہارا کا یعنی کہ جو لکھ دیا ہے اس کا سہارا کیوں نہ لیں اور عمل کرنا چھوڑ دیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں،
عمل کرو، کیونکہ جو شخص اسی چیز کی توفیق ملتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، اور جو خوش نصیب ہو اسے جنت کے کاموں کی توفیق ملتی ہے، اور جو بد نصیب ہو اسے جہنم کے کاموں کی توفیق ملتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ واللیل کی 2 آیتیں تلاوت فرمائی، آیت نمبر 5 سے لے کے 10 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، کہ جس نے دیا مال، یہ ذرا غور سے سنیے گا ذرا، جس نے دیا مال اللہ کی راہ میں اور تقوی کی راہ اختیار کی، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور بھلائی کو سچ مانا، یعنی کہ بہترین بات کی تصدیق کی، یعنی اسلام لایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، سو ہم توفیق دیں گے اس کو راحت کے راستے کی، یعنی کہ جنت کے راستے کی۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلُ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے بخل کیا، یہ الٹ ہو گیا، پہلے جس نے بخل کیا اور بے نیازی برتی، وَقَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جھٹلایا بھلائی کو، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اور تو پہنچائیں گے ہم اسے سختی میں، یعنی جہنم میں، یعنی کہ جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور تقوی اختیار کیا وہ جنت میں جا رہا ہے، اور جس نے بخل کیا اور نیکی کو یا بھلائی کو جھٹلایا وہ جہنم میں جائے گا۔ یعنی اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا ہے کہ آدمی کن اعمال کی وجہ سے دوزخ کا مستحق ہوگا اور کن اعمال کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ خدا نے اس تقدیر کو قرآن میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضاحت کے ساتھ۔ میں 2 حدیثیں اور رکھنا چاہتا ہوں جو اعمال جس پہ وہ انسان ہے، کہ انسان جو ہے ایک نیک عمل کرتا ہے اور لوگ کہتے ہیں یہ تو جنتی ہے، اور مرنے سے پہلے کوئی ایسا عمل کر دیتا ہے کہ وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک شخص ہے کہ وہ بہت ہی برے کام کرتا ہے اور لوگ کہتے ہیں یہ جہنمی ہے، لیکن مرنے سے پہلے ایسا عمل کر جاتا ہے کہ وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ ہے کہ انسان کا جو خاتمہ بالخیر ہو، اس لیے ہم دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہ ہمارا جو خاتمہ ہو وہ خیر پر ہو، اور ہمیں مرتے وقت جو ہے وہ کلمہ نصیب ہو جائے۔ اس لیے ہم جو بندہ جو ہے قریب المرگ ہوتا ہے، ہم اس کے قریب کلمہ پڑھتے ہیں اور سورہ یاسین پڑھتے ہیں۔ دیکھیے ہم کو عربی نہیں آتی تو ہمیں اردو میں پڑھنا، اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے تاکہ وہ سمجھ جائے، وہ کلمہ اس کی زبان پہ آ جائے اور اسے پتہ لگ جائے کہ میں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہونا ہے، تاکہ وہ توبہ استغفار کر لے۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث قدسی رکھنا چاہتا ہوں، یہ مسند احمد کی ہے 186/4۔ حضرت عبد الرحمن بن قتادہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر اس کی پشت سے اس کی اولاد کو نکالا اور فرمایا یہ جنت میں ہوں گے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور یہ گروہ جہنم میں ہوگا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور ایک کہنے والے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم پھر کس بنیاد پر عمل کریں؟ تو آپ فرمایا کہ تقدیر کے مطابق۔ ایک اور حدیث قدسی میں رکھنا چاہتا ہوں، یہ بھی مسند احمد کی ہے اور سنن نبی داؤد میں بھی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور پھر اس سے کہا کہ لکھ۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب کیا لکھوں؟ فرمایا کہ قیامت تک آنے والی تمام چیزوں کی تقدیر لکھ۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے 328/6 ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سب سے بڑھ کر سچے ہیں،
اور سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی کی پیدائش میں اسے 40 دن تک ماں کے پیٹ میں نطفہ کی شکل میں رکھا جاتا ہے، اور 40 دن جمع ہوا خون ہوتا ہے، اور پھر 40 روز تک گوشت کے ٹکڑے کی شکل میں رہتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتہ 4 باتوں کے ساتھ بھیجتے ہیں، اور اس فرشتے کو کہا جاتا ہے اس کی عمر لکھ دو 120ویں دن کے بعد ماں کے پیٹ میں، اس کی امیدیں اور اعمال لکھ دو، اس کا رزق لکھ دو کہ یہ وہ نیک بخت ہے یا بد بخت۔ ایک آدمی اپنے اہل جنت والے اعمال کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور اس پر یہ تحریر یعنی کہ تقدیر غالب آ جاتی ہے، اور اس کا خاتمہ دوزخ والے اعمال پر ہو جاتا ہے، اور وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ اور تم میں سے کوئی شخص دوزخیوں والے اعمال کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور پھر وہ ایسا عمل کر بیٹھتا ہے کہ تقدیر پر غالب آ جاتی ہے، اور اس کا خاتمہ ایسے اعمال پر ہوتا ہے کہ وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ میں صحیح بخاری کی ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، 6606، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین میں شامل تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے متعلق، وہ جنگ میں شامل تھا، کہا کہ یہ دوزخی ہے، اور جب جنگ ہوئی تو اس نے بڑی بےجگی سے لڑا، بڑی بہادری سے لڑا۔ ایک صحابی نے جب دیکھا کہ اتنی بہادری سے لڑ رہا ہے اللہ کی راہ میں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بڑی بہادری سے لڑ رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ یقیناً دوزخی ہے۔ اب اس سے تھوڑا سا صحابہ میں ایسے شکوک و شبہات کی پڑھنے تو انہوں نے فوراً اس کو جو ہے اگنور کر دیا، لڑائی ہوتی رہی یہاں تک کہ اسے زخم لگا، اس زخم کی درد سے وہ بلبلایا، اس نے اپنے ترکش سے تیر نکالا اور خودکشی کر لی، اور صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا کہ اس نے اس طرح درد سے بلبلا کر اول فول بکا اور خودکشی کر لی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فلاں اٹھ اور اعلان کر کہ جنت میں صرف مومن داخل ہوں گے۔ نیز فرمایا کہ اعمال کے اعتبار خاتمے پر ہے، انسان کا جو خاتمہ ہوتا ہے نا جس پہ ہوگا اسی بنیاد پر اسے دوزخ کے جنت میں جائے گا، یہ مومن کے لیے ہے۔ میں اس کو تھوڑی ڈیٹیل میں بات کروں گا بعد میں۔ ایک حدیث ہے کہ آپ سے فرمایا کہ کوئی مومن اپنی عبادت کی بنیاد پر، اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت اور فضل شامل حال نہ ہو۔ صحابی نے سوال الٹا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک میرے رب کی رحمت اور فضل میرے ساتھ شامل حال نہ ہو۔ اب ذرا تصور کیجئے، اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے ایک حدیث جبریل رکھوں تاکہ آپ کے ذہن میں سارا وہ نقشہ آ جائے کہ تقدیر ہے کیا ہے۔ اس پر جب تک ایمان نہیں لائیں گے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔
یہ حدیث میں اس لیے پوری سنانا چاہتا ہوں، ویسے تو میں صرف ایمان والی سنا دوں تو بات بن جائے گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں نے بہت سارا اس کا ذکر کیا بہت دفعہ حدیث جبرائیل کا، تو میں چاہوں گا کہ وہ حدیث جبریل یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک روز ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا، نہایت سفید کپڑے، سیاہ بال، اور سفر کا کوئی اثر گرد و غبار ان پر نمایاں نہ تھا، اور ہم میں سے کوئی بھی ان کو نہیں جانتا تھا۔ بالآخر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانو بزانو ہو کر بیٹھ گئے اور اپنے دونوں ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانوں مبارک پر رکھ دیے اور سوال کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی کیفیت بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم کلمہ توحید، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اس کا اقرار کرو، نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اگر استطاعت زیادہ راہ ہو تو حج کرو۔ اور آنے والے نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ ہم کو بڑا تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے، خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ اس نے اگلا سوال کر دیا کہ ایمان کی حالت کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے معنی ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی تمام کتابوں پر، اس کے تمام اصولوں پر، قیامت کا یقین رکھو، اور یہ امپورٹنٹ بات جس میں میں کہنا چاہتا تھا، تقدیر الہی کے لیے یعنی خیر و شر کے مقدم ہونے کو سچ جانو۔ میں اس پہ تھوڑی ڈیٹیل میں بات کروں گا، پہلے میں حدیث مکمل کر لوں۔ آنے والے نے عرض کیا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر کہنے لگا کہ احسان کی فضیلت بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان کی حقیقت یہ ہے کہ جب تم عبادت کرو اس طرح کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہ ہو سکے تو کم از کم یہ ضرور تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آنے والے نے چوتھا سوال کر دیا کہ قیامت کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے بارے میں جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا کہ آپ کو قیامت کی نشانیاں بتا دیجیے۔ آپ سے میں 2 نشانیاں بتائیں، غور سے سنیے گا ذرا۔ کہ قیامت کی علامت پہلی یہ ہے کہ لونڈی اپنے مالکہ کو جنے گی، یعنی کہ اولاد اپنے والدین کی جو ہے نافرمان ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد جو ہوگی وہ مالکہ ہوگی، نافرمان ہوگی ماں باپ کی، اور یہ قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی ہے یہ۔ اور دوسری کہ تو دیکھے گا کہ ننگے پاؤں، ننگے جسم، تنگ دست چرواہے بڑی بڑی عمارتوں پر اترائیں گے۔ یہ بھی نشانی پوری ہوگی کہ نہیں؟ کہ ننگے جسم، تنگ دست، ننگے پاؤں، بکریوں اور اونٹوں کے چرواہے اونچی اونچی عمارتوں پر اترائیں گے۔ اب اترا رہے ہیں کہ نہیں؟ اس کے بعد وہ آدمی چلا گیا۔ حضرت عمر فرماتے کہ میں بیٹھا رہا۔ حضرت پوچھا عمر تم جانتے ہو یہ کون تھا؟ حضرت فرماتے میں نے کہا اللہ رسول بہتر جانتے ہیں، میں نے تو نہیں پہچانا۔ حضرت یہ جبرائیل السلام تھے، یہ آپ کو دین سکھانے آئے تھے۔ اب یہاں جو بیسیکلی جو ہے آپ سارے پریشان ہو رہے ہوں گے کہ جب تک ہم تقدیر کو نہیں سمجھیں گے نا،
بات آگے نہیں جائے گی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن بھی یہ کہتا ہے اور حدیث میں اب آپ کے سامنے میں نے رکھی کہ 120ویں دن اللہ فرشتہ بھیجتا ہے، اس کی عمر لکھ دیتا ہے، اس کا رزق لکھ دیتا ہے، اس کی تقدیر لکھ دیتا ہے۔ یہ تقدیر کیا ہے؟ دیکھیے، تقدیر یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو اپنی مخلوق، میں انس و جن کی بات کر رہا ہوں کیونکہ حساب ہی انہی کا ہونا ہے، باقی کسی مخلوق کا حساب نہیں ہے۔ اور اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر قیامت تک آنے والے ہر شخص کے بارے میں لکھ کے رکھ دیا ہے کہ ڈاکٹر خالد فخر ہے نا، اس نے پیدا ہو کے مرنے تک کیا کچھ کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انس و جن کو صاحب اختیار بنا دیا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ سب کو راہ راست پر رکھے، نہیں، اللہ کی یہ سنت ہی نہیں۔ اللہ چاہتا کہ اگر میں چاہتا تو کسی کی مجال تھی کہ راہ راست سے ہٹ جائے، لیکن یہ میں نے آزمائش صاحب اختیار بنا کے میں نے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا اور ان کے سامنے سارے راستے رکھ دیے، نبی بھیجے، کتابیں بھیجی، صحیفے بھیجے، اور یہ ساری چیزیں اسے بتلائیں۔ سب سے پہلے جو ابتدا ہوئی نا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر روح کو جسم عطا کیا، زبان عطا کی، شعور عطا کیا، سب سے وعدہ لیا، جسے ہم کہتے ہیں میثاق۔ سورہ الاعراف کی 172 نمبر آیت ہے، غور سے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَاهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ہر روح سے جسم عطا کر کے یہ وعدہ لیا سب کے سامنے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترجمہ ہے کہ لوگوں کو یاد دلاؤ کہ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں میں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور خود ان کے اوپر گواہ بنا کر پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا کہ ہاں، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ ہم سب گواہی دیتے ہیں، اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں قیامت کے روز یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ یہ ہے وہ وعدہ جو اللہ نے ہر روح سے لیا، اور اسے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی لمبی حدیث ہے، میں مختصر رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے مختلف گروہوں کو عالم ارواح سے اٹھایا، انہیں جسم اور روح اور زبان عطا کی، اور ان سے یہ وعدہ لیا، یہ سارا ہر ایک سے، اور اسے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں معبود ہوں، مجھ سے مانگنا، میں اپنے نبی بھیجوں گا، رسول بھیجوں گا، ان پر کتابیں بھیجوں گا، صحیفے بھیجوں گا، اس وعدے کا تم سے اس کی تذکیر کریں گے، یہ یاد دلائیں گے تمہیں۔ اور دیکھیے، ہر جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا، وہ مسلم نیچر میں پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ ہندو کے گھر پیدا ہو، عیسائی کے گھر پیدا ہو، یہودی کے گھر پیدا ہو، اور مسلمانوں کے گھر پیدا ہو، وہ ہوتا مسلم نیچر پر ہے۔ اس کی سب کانشیس میں، اس کی سرشت میں اللہ نے رکھ دیا ہے کہ وہ نیکی اور بدی کو پہچان کر لے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ روز ہزاروں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، نہ میرے اعمال کی وجہ سے، نہ آپ کے اعمال کی وجہ سے۔ ہمارے کردار سے تو لوگ مسلمانوں سے متنفر ہوں گے، اسلام کے قریب کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ ہمارا کردار ہی ایسا ہے۔ جھوٹ ہم بولتے ہیں، ملاوٹ ہم کرتے ہیں، منافقت ہم کرتے ہیں، فسق و فجور میں ہم مبتلا ہیں، شراب ہم پیتے ہیں، زنا ہم کرتے ہیں،
کون سا کام ہے جو غیر مسلم نہیں کرتا ہو ہم نہیں کرتے؟ بدرجہ اعظم وہ ساری برائیاں ہم میں موجود ہے. صرف ایک کلمہ پڑھ لیا تو جنت مل جائے گی. اس کا مطلب معاذ اللہ اللہ سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا. سب سے زیادہ انصاف کرنے والا میرا رب ہے. وہ تو ایک ایک عمل کو جو ہے وہ ضائع نہیں کرے گا. آپ لکھا ہوا بتلا دے گا کہ کیا کچھ کر کے آئے ہو. تمہارا ایک ایک اعضا یا تمہارے حق میں یا تمہارے مخالف میں پیش ہوگا. یہ تمہارے روزے یا تمہارا قرآن یہ تمہاری شفاعت کرے گا یا تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف. تو اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر یہ بتلا دیا کہ ڈاکٹر خالد فخر نے پیدا ہو کے مرنے تک کیا کرنا ہے. اور کیونکہ مجھے معلوم ہے میں اچھائی برائی کو جانتا ہوں, میں چاہوں تو یہاں میں درس قرآن دینا شروع کر دوں, میں چاہوں تو میں گانے شروع کر دوں, مجھے کوئی روک سکتا ہے؟ میں چاہوں تو مسجد چلے نماز پڑھنے, میں چاہوں تو شراب خانے میں چلا جاؤں. کوئی میرا ہاتھ پکڑ کر نہ مسجد لے کے جاتا ہے نہ شراب خانے لے کر جاتا ہے. یہ شیطان جو ہے نا یہ محبت ڈالے گا, وسوسہ ڈالے گا, لیکن ہاتھ پکڑ آپ کو برائی نہیں کرنے کو مجبور کرے گا. تو لہذا یہ ہمارے ذہن میں جب تک یہ پختہ نہ ہو جائے کہ ہم رسپانسبل ہیں اپنے اعمال کے. اللہ فرماتے ہیں کہ تم سارے نیک ہو جاؤ, میری خدائی میں ایک ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا. تم سارے برے برائی میں مبتلا ہو جاؤ تو میری خدائی میں تو اتنا بھی کمی نہیں ہوگی. اور تم سارے مانگنا شروع کر دو قیامت تک آنے والے, تو میری خدائی میں سے ایک جیسا سمندر میں سے قطرہ نکالتے ہیں نا, ایک انگلی نکال لو, کتنا سمندر خالی ہو جائے گا. اتنا فرق پڑے گا اللہ کے خزانوں میں اگر ہم سارے اپنی تمام حاجات مانگ لیں. ٹھیک ہے نا. تو لہذا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم اعمال کرنا چھوڑ دیں گے. ہم نے اعمال بھی کرنے ہیں, عبادات بھی کرنے ہیں, حقوق اللہ بھی ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے, حقوق العباد بھی کرنے کی کوشش کرنی ہے, لیکن اپنی یہ تمام اعمال کرنے کے باوجود ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ بہت بڑی نیکی کر کے اسے بہت چھوٹا جانیں اور چھوٹی سی چھوٹی برائی کو بہت بڑا گناہ جانیں, اور پھر ہر وقت عاجزی انکساری میں رہیے کہ اللہ ہم گناہ گار ہیں, ہمارے پلے کچھ نہیں ہے, تیری رحمت تیرا فضل ہمارے شامل حال ہونا چاہیے. یہ جب سوچ ہماری ہوگی تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر ہمیں ہمارا نام اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑائے, وگرنہ پھر اللہ نہ کرے بائیں ہاتھ میں. اور دوسری میں خوشخبری یہ بھی بتاتا چلوں, حدیث قدسی ہے, بس کافی ہو گیا, میں صرف اس کے آخری الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. قیامت والے دن نا کچھ لوگ جو جنتی ہوں گے نا, جیسے ہم اپنے حق کے لیے لڑتے ہیں نا, وہ اللہ سے لڑیں گے کہ اللہ یہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے, روزے رکھتے تھے, حج کرتے تھے, مسجدوں کو جایا کرتے تھے, یا آج یہ جنت میں چلے گئے. اللہ فرمائیں گے جاؤ ان کو پہچانو اور لے آؤ. اللہ فرمائیں گے جس کے دل میں 1 دینار کے برابر ایمان ہے اسے نکال لاؤ. ان کو یہ بھی حدیث قدسی ہے. کچھ لوگوں کو ٹکنے, کچھ گھٹنوں تک آگ نے جلایا ہوگا. اللہ فرمائے گا آدھا دینار جن کے دل میں ایمان ہے اسے بھی لے آؤ. یہاں تک اللہ فرمائے گا کہ 1 ذرہ برابر جس کے ایمان ہے نا اسے بھی لے آؤ, لیکن اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو. یہ وہی ہے جو آپ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے معراج پہ تحفہ فرمایا کہ قرآن کی آخری 2 آیتیں, 5 نمازیں جو 50 سے گھٹتی کرتی 50 ہو گئیں, اور تیسرا ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والے بھی اگر اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے تو جنت معافی ہو جائے گی, وگرنہ گناہ جو کبیرہ والے ہوں گے, جو معافی نہ مانگ سکیں گے, توبہ نہ کر سکیں گے, وہ جہنم میں اپنی سزا بھگتیں گے, پھر جنت میں آئیں گے نہر حیوان میں نہا کر, پھر وہی
खूबसूरत चमकीली पेशानियाँ लेकर जन्नत में दाखिल होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अपनी इबादत की बुनियाद पर नहीं, अपने करम, अपने फजल, अपनी रहमत की बुनियाद पर जन्नत फिरदौस में दाखिल करें। आमीन सुम्मा आमीन।